تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک یہ نصیحت کی کہ وَلَن تُؤَخِّرِ التَّوْبَةُ، کہ اے میرے بیٹا اگر زندگی کے اندر کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ توبہ کرنے کا ارادہ کریں تو توبہ کرنے کے اندر دیر نہیں کرنی۔ اس سے مراد میری پتہ کیا ہے؟ بعض لوگ ہم سے بات کریں تو کہتے ہیں جی انشاءاللہ آفت صاحب آپ دعا کیجئے گا، اگلے سال سے میں نے سارے کام چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اپنے بیٹے سے یہ کہا بیٹا امیری کے مقابلے کے اندر، دولت کے مقابلے کے اندر صحت بہت بڑی نعمت ہے، صحت کے مقابلے کے اندر دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری نصیحت قرآن پاک کے اندر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک صبر سے کام لینا یہ بڑے ترین کاموں کے اندر سے کام ہے۔ چوتھی نصیحت یہ تھی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹا اپنے منہ کو نہ پھلانا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ تکبر کے ساتھ جب دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں تو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے منہ بگاڑ کے یا منہ کو پھیلا کے بات کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے حقیر سمجھ رہا ہے۔ پانچویں نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے زمین کے اوپر اکڑ کے نہیں چلنا، ہاں لٹھا پہننا ہو، کاٹن کرنڈی پہنی ہو، دو گھوڑا بوسکی پہنی ہو اور اکڑ اکڑ کے چلے زمین کے اوپر، اور نماز بھی پڑھے تو نماز کے اندر خشوع و خضوع کا خیال نہیں، اپنے کپڑوں کو سیدھا کرتا رہتا ہے۔ چھٹی نصیحت یہ کی وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال کو میانہ روی کے ساتھ زمین کے اوپر چلے، نہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چلے نہ بہت زیادہ سستی کے ساتھ چلے، یعنی چال کے اندر جو ہے وہ عاجزی نظر آئے۔ ساتویں نصیحت یہ کی کہ اے میرے بیٹے جب تم آباد کرو تو بڑے میانہ روی کے ساتھ، معتدل آواز کے ساتھ، نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، آہستہ آواز سے بات کرنی ہے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو آہستہ رکھے۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک یہ بڑے غرور کے ساتھ اور بھیانک آواز نکالنا یہ گدے کی نشانیوں کے اندر سے ایک نشانی ہے۔